السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 اور 88 کے بارے میں۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 87 کو باب نمبر 40 میں خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے میں حدیث نمبر 53 کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، لہٰذا حدیث نمبر 87 کے لیے چینل پر موجود حدیث نمبر 53 کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ اس وقت جب عبد القیس نے اپنا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور پھر اس وفد نے اپنے قبیلے میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکامات کے بارے میں بتایا تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں حدیث نمبر 88 کی طرف، جس میں ایک صحابی کا لا علمی میں اپنی دودھ شریک بہن سے نکاح کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جب یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا۔ حدیث نمبر 88 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا، مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں دودھ شریک یا رضاعی بہن بھائیوں کے نکاح کے بارے میں ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ دودھ شریک یا رضاعی بہن بھائی، یہ کون سا رشتہ ہے؟ اسلام میں وہ بچہ یا بچی جنہیں ایک عورت نے دودھ پلایا ہو ان کے درمیان رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے محرم شمار ہوتے ہیں، جس طرح ایک ہی ماں یا باپ کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کا رشتہ۔ اب عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کی پیدائش کے وقت ان خواتین کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں جو اجرت لے کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ تو اسی طرح کا یہ ایک واقعہ ہے۔ جب حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو احاب عزیز کی بیٹی کے ساتھ ہوا تو ایک خاتون جس نے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، اسے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لڑکی کو بھی اس خاتون نے اپنا دودھ پلایا تھا اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی۔ خیر، وہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت عقبہ نے اسے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا اور نہ ہی پہلے آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ خیر، یہ سننے کے بعد حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی جانب سفر اختیار کیا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ چونکہ یہ نکاح لا علمی میں ہوا تھا اور ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جانا جائے کہ اب جبکہ وہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ جب انہوں نے اپنا یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے تو تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ اب تم میاں بیوی کی حیثیت کے ساتھ رہو۔ لہٰذا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور اس لڑکی نے پھر کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جہاں اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ رضاعی رشتے سے نکاح حرام ہے، وہیں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ کسی بھی دینی مسئلے میں عالم دین سے رہنمائی لینا ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔
اب اگر وہ عورت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اس بارے میں آگاہ نہ کرتی تو وہ بے شک گناہ گار ہوتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو حدیث مبارکہ بہتر طور سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔